الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا ختم ہو جائے گا رمضان، اور اس کی اہمیت کا ہمیں اس وقت علم ہوگا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک کا عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ پاک انہیں حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑ دو، بند کر دو۔ کہ اللہ پھر کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو روزے دار ہیں، وہ جو مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس دعاؤں پہ آمین کہتے رہو تاکہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہوں۔ اندازہ کریں کتنے خواص فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، ہم اپنے رمضان کا خاص اہتمام کریں۔ اور اس روزے کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا روزہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں دوائی نہیں ڈال سکتے، تیل نہیں ڈال سکتے، ہاں انجیکشن لگا سکتے ہیں، دانتوں میں شدید درد ہے دانت نکلوا سکتے ہیں، بحالت مجبوری کسی کو خون دینا پڑ جائے دے سکتے ہیں، لیکن اگر انسان غسل کر رہا ہے، پانی کان میں چلا گیا تو اس سے غسل پہ کوئی حرج نہیں آتا، روزے پہ کوئی حرج نہیں آتا۔ اس طریقے سے مسواک کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ ہے، منجن ہے، اس کو نہ کریں کیونکہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ذائقہ ہے جو انسان کے گلے تک چلا جاتا ہے، اور ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس سے حلق تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے دوائی۔ اس کے اثر ناک ہو گیا، کان ہو گیا، گلا ہو گیا، سارا نظام ایک ہے۔ اور کچھ دوائیں ایسی ہیں جو بطور غذا لی جاتی ہیں، طاقت کے انسان انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ روزے کے اندر انسان اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز بن کر پیش کرے، اور روزہ ہے ہی اس بات کا نام کہ اللہ کے حضور انسان اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک پیش کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے صیام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب صیام کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ۔ آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا، زبان سے غلط نہیں بولنا، کانوں سے غلط نہیں سننا۔ پہلی امتوں میں تو یہ تھا بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، وہ بول نہیں سکتے۔ صوما فلن اکلم الیوم انسیا۔ دعا ہے رب کائنات سے اللہ کریم ہمیں اس کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔